میں کیا جانتا ہوں کہ میرا مولا رضا کیا ہے؟ جبریل کیا جانتا ہے کہ میرا مولا رضا کیا ہے؟ اس سے آگے لے جانا چاہتا ہوں، آدم کو کیا خبر ہے کہ میرا مولا رضا کیا ہے؟ اتفاق ہے کہ ملتان کی دھرتی سے ایک الگ سا لگاؤ محسوس کرتا ہوں میں، اور اسی لگاؤ کو پیش نظر رکھتے ہوئے صاحبان اشارت کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ غضنفر سے لے کر آدم تک تو معاملہ ہی الگ ہے، فضیلت کو بھی خبر نہیں کہ میرا مولا رضا کیا ہے۔ یہ فضیلتوں کی جبلت سے بھی آگے کے لوگ ہیں، اس لیے نہ میں اپنی طرف سے کچھ کہوں گا، نہ جبریل سے سوال کروں گا، نہ آدم سے پوچھوں گا۔ اس کی زبانی بتانا چاہتا ہوں کہ رضا کیا ہے، جو رضا جیسا ہے۔ زیارت جوادیہ کے ایک دو جملے آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ نام سے ظاہر ہے جواد الائمہ لقب ہے امام محمد تقی علیہ السلام کا۔ جب کبھی اپنے بابا کی زیارت کو آئے سرکار، تو جو زیارت مولا وہاں پڑھتے تھے، جواد الائمہ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے اس کے وسعت فضیلت کو، اور اس سے زیادہ کون جان سکتا ہے عبد اور معبود کے فرق کو؟ اس سے زیادہ کس کو خبر ہے کہ بندہ کیا ہوتا ہے، خدا کیا ہوتا ہے؟ توحید بھی اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی زبانی سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنے بابا کو۔ چاہ رہی ہے طبیعت میرے سامعین کی؟ میری ذمہ داری ہے انشاء ملاقرات عبارات ترجمہ حوالہ، آگے کے اظہر شاہ جی میں کچھ بھی ضمانت نہیں لے سکتا۔ میرے مولا فرما رہے ہیں اپنے بابا کی قبر کو خطاب کر کے، السلام علی من انتہت الیہ ریاست الملک الاعظم، السلام علی من انتہت الیہ ریاست الملک الاعظم وعلم کل شیء للتمام امر المحکم، السلام علی من اسماؤہم وسیلۃ للسائلین وحیاکلہم امان للمخلوقین، السلام علی السراج الوہاج والبحر العجاج الذی صارت تربتہ محبت الاملاک والمعراج، السلام علی امراء الاسلام وملوک الادیان وطاہر الولادہ واطلعہم اللہ علی علم الغیب والشہادہ۔ کسی کو سنبھال لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ کیا فرما رہا ہے میرا مولا؟ پھر ذہن میں رکھ لیں، کسی عالم نے یہ زیارت نہیں پڑھی، کسی صحابی نے نہیں، امام نے اپنے جیسے امام کو خراج حقیقت پیش کیا ہے۔ یہاں خراج عقیدت نہیں لگ سکتا، عقیدے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، عقیدے میں بڑھایا بھی جا سکتا ہے، گھٹایا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ خراج حقیقت ہے جو زبان عصمت سے ادا ہو رہا ہے۔ معصوم کی زبان کہہ رہی ہے السلام علی من انتہت الیہ ریاست الملک الاعظم، سلام ہو میرا اس پر جو ملک اعظم کا رئیس ہے، جس کو ملک اعظم کی مطلق ریاست سونپی گئی، اس پہ سلام۔ اگر میرے سامعین کا دل چاہے تو اگر جیسا میں قرآن سے پوچھوں، یہ تصور لوں کہ ملک اعظم کیا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے اپنی طرف سے بھائی مرتضیٰ کچھ نہیں کہنا، قرآن سے پوچھنا ہے۔ لاؤ قرآن میز پہ لاؤ، مزہ تو ہے میدان میں آؤ، میدان میں جھوٹا کرو یا جھوٹے ہو جاؤ، کچھ تو کرو۔ کونوں خطروں میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو داغ داغ کرنے سے میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ سر اٹھاؤ، سورہ یوسف کو میں نے کھولا، یوسف اللہ سے کہہ رہا تھا رب قد اتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، پالنے والے تو نے مجھے ملک میں سے تھوڑا سا دیا۔ جنہیں ابھی 1 مہینہ 2 مہینے ہوئے ہیں نحو پڑھتے ہوئے، وہ بچے بھی سمجھ سکتے ہیں، من تبعیض کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعض کے لیے، جز کے لیے۔ آتیتنی من الملک، پورا ملک نہیں، ملک میں سے تھوڑا سا، وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تو نے مجھے علم تعبیر میں سے تھوڑا سا عطا کیا۔ یہ تھوڑا سا تو ہے حضرت شاہ کہ دنیا کو تعبیریں بتاتا ہے، اپنے خواب کی تعبیر یعقوب سے پوچھتا ہے۔ ہاں تو وہ آدم ابراہیم کے خواب کی تعبیر کیا بتائے گا؟ تعبیر میں سے تھوڑا سا، ملک میں سے تھوڑا سا، اور وہ تھوڑا سا بھی کیا تھا؟ یہ بھی سورہ یوسف سے پوچھو، کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منہا حیث یشاء، ہم نے یوسف کو روئے زمین پر اختیار دے دیا تھا، جہاں سے زمین پر چاہے تصرف کرے۔ یہ وہ ہے جس کے پاس
تھوڑا سا ملک ہے. تصرف اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ وہ 1 ایکڑ زمین آباد کر لے, 10 ایکڑ ویران کر دے, 1 مربع کسی کو دے دے, 20 خود رکھ لے, یہ نہیں مراد ہے نا. اس کا میں دوسرا عکس اپنے سامعین کو دکھاتا چلوں. علم تعبیر بھی ہے, وہ بھی پورا نہیں حضور, شادباش تھوڑا سا. آؤ یہی سورہ یوسف, زندان میں بیٹھا یوسف. تفاسیر پڑھنا, شیعہ ہو تو اپنی پسند کے عالم سے پوچھ لینا, کوئی اہل سنت بیٹھا ہے تو مرضی کے عالم سے رابطہ کر لے. ایک بندے نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں انگور کا خوشہ ہے اور میں ہاتھوں سے اس کا رس نچوڑ رہا ہوں, اور لطف یہ ہے اس کے لیے سزائے موت کا اعلان ہو چکا تھا, صبح کو اس نے پھانسی پہ چڑھ جانا تھا. اس نے خواب بیان کیا یوسف کے سامنے. یوسف نے کہا گھبرا نہیں, تجھے پھانسی نہیں ہوگی, تم رہا ہو جاؤ گے, بادشاہ کے دربار میں ساقی بنو گے. ساتھ ایک کم وقت بیٹھا ہوا تھا, اس نے دیکھا دکھایا کچھ نہیں, ایسے ہی حجت خدا کے علم کو آزمانے کے لیے ایک خواب گھڑ لیا کہ یوسف میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے. کیا؟ میرے سر پہ روٹیوں کا گٹھا ہے, اوپر سے پرندے ان روٹیوں کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. یوسف نے مسکرا کے کہا اس کی جگہ پھانسی پہ تم چڑھو گے اور کئی دن تک تیری لاش لٹکی رہے گی, پرندے تیرا بھیجا نوچ نوچ کے کھائیں گے. سر اٹھانا, تالی پیٹ کے کہتے میں نے تو مذاق کیا, میں نے تو دیکھا کچھ نہیں, میں نے تو ایسے کہہ دیا جب میں نے دیکھا ہی نہیں تو پھانسی کاہے کی. اب آیت غضنفر تو بناتا نہیں, پڑھ سورہ یوسف کو. یوسف نے کہا دیکھا ہے یا نہیں, قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, اب جو میں نے کہا وہ قضا بن گئی. قضی الامر, قضی الامر, اب یہ امر قضا ہو گیا. نہیں, نعرے تو لگائے, ہاتھ بھی اٹھائے, داد بھی دی, چہرے بھی مسکرائے, فیصلہ تو دو. یہ وہ ہے جسے صرف ملک میں سے تھوڑا سا دیا گیا, اور میرے مولا رضا کو ملک اعظم, ملک بھی نہیں پورا, ملک اعظم یوسف کو ملک میں سے. اگر باخدا گردیز صاحب, مجھے مولا رضا کی پاک شہادت کی قسم, اس وقت حقائق اور اسرار کے اتنے دروازے کھل گئے ہیں میرے سامنے کہ شاید میں سال بھر اسی ملک پر بحث کرتا رہوں, تو وہ حقائق ختم ہونے میں نہیں آئیں گے. بلکہ مجھے پریشانی ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں کیا چنوں کیا چھوڑوں. اچھا, یہ ملک بھی نہیں پورا, من الملک, ملک میں سے. ایک اظہر شاہ جی ایسا ہے قرآن میں نے پایا ہے جسے ملک ملا, اس نے مانگا. سورہ سعد کو پڑھنا. کون سا سورہ؟ رب حبلی ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی. سلیمان بن داؤد کہہ رہا ہے پالنے والے مجھے ملک عطا کر. ملک میں سے نہیں مانگا, ملک عطا کر, اللہ نے دے دیا. پھر ہوتا کیا ہے؟ سورہ انبیاء کو پڑھ. فسخرنا لہ الریح عاصفۃ تجری بامرہ, فرمایا ہوا اس کے مسخر تھی, سلیمان کے امر سے چلتی تھی. نہیں بھائی جمیل عباس, یہاں فیصلہ کون کھڑی ہے؟ یا تو یہ کہو کہ سلیمان بن داؤد صحن مشیت میں جھانک لیتا تھا, لیکن یہ بات میں میز پر کھڑے ہو کر بلکہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے ڈنکے کی چوٹ کہوں گا, سلیمان سے بڑے نبی کو پتہ نہیں مشیت کیا ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ خضر نے جب بچے کو قتل کیا, جب گرتی دیوار بنائی تو یہی کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ, تیرے رب کا ارادہ یہ تھا. تو جب ارادہ رب کا ہے, ولی کو پتہ چل گیا رب کے ارادے کا, موسیٰ جیسے نبی کو نہیں چلا. موسیٰ سلیمان سے بڑا نبی ہے, جب اس کو پتہ نہیں تو سلیمان کو کیا پتہ ہوگا کہ کس وقت میں اللہ کیا چاہتا ہے. خدا کے لیے جاگنا ذرا. تو نہیں پتہ نا سلیمان کو کہ کس وقت اللہ کیا چاہتا ہے, اور یہ اللہ کہہ رہا ہے تجری بامرہ, ہوا چلتی تھی سلیمان کے امر سے. تو یہ بھی تو کہتے ہیں سب ہو سکتا ہے کہ ایک دن اللہ چاہتا ہو ہوا ادھر چلے, سلیمان چاہتا ہو ادھر چلے. اور اللہ نے جسے ملک دیا ہے اس کے امر کتابیں چلتی ہے. اللہ اللہ رہا, بندہ بندہ رہا, تقدیر تقدیر رہی, مشیت مشیت رہی. اور جس کو مشیت کا پتہ نہیں وہ جو چاہے ہو جائے مان لیتے ہو, اور جن کا دعویٰ ہے اذا شئنا شاء اللہ, اللہ چاہتا ہی تب ہے جب ہم چاہتے ہیں. ملک دیا گیا یوسف کو ملک میں سے, یوسف کو ملک میں سے. مقام کیا ہے؟ قضی الامر, جو کہتے قضا. سلیمان کو ملک, ہمارے تک حکم کتابیں امر سے چلتی ہیں.
آپ جانتے ہیں چونٹی سے ہاتھی تک، جن سے بشر تک، وحوش، طیور، پرند، چرند، درند، ہر شے مسخر. یہ ہے ملک. بس نہیں، بات اس سے بھی آگے کی ہے. یہ ملک کا کرشمہ ہے. السلام علی من انتہت الیہ ریاست الملک العظم. نہیں، ابھی کہتے صاحب ایک درمیان میں منزل ہے، اس سے گزرے بغیر میں اعظم تک جا ہی نہیں سکتا. سورہ نساء، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. فرمایا ہم نے ابراہیم اور ابراہیم کو کتاب دی، حکمت دی اور ملک عظیم دیا. نہ کیوں؟ یوسف نبی کو من الملک، ملک میں سے. سلیمان نبی کو پورا ملک. ابراہیم اور اس کی آل کو ملک عظیم. حضرت شاہ جی وجہ صرف یہ ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، کوئی رد کر سکتا ہے مائی کا لال تو آئے. اس لیے کہ وہ سارے صرف نبی تھے، ابراہیم امام بھی تھا. حضرت شاہ جی کے ہاں جو عشرہ پڑھا تھا میں نے، اسے میں نے آپ کو 3 فرق بتائے تھے. اب یہی کہتا ہوں کہ اگر گزری باتیں تمہیں یاد رہیں تو بہت کچھ وقت بچے. آگے اور آگے کی منزلیں. موت و حیات پر بات کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا، بشر نے سوال کیا کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے. نبی نے سوال کیا مردے کیسے زندہ ہوں گے. ابراہیم جو امام تھے انہوں نے بھی سوال کیا. بس 1-2 منٹ کے اندر میں ساری تلخیص آپ کو یاد دلا دیتا ہوں. سورہ یاسین میں بشر نے پوچھا من یحیی العظام وہی رمیم، ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا. اللہ نے کہا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ. اس بے وقوف سے کہہ دو میرے حبیب وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ اسے بنایا تھا. یعنی بشر کو اس سے زیادہ تفصیل کے قابل اللہ نے سمجھا ہی نہیں. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. عزیر جا رہے تھے، نبی ہیں، بستی عذاب میں تباہ ہوئی پڑی تھی. یہ اللہ کیسے زندہ کرے گا. فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے اسے 100 سال کے لیے مار لیا. بشر کو کیا کہا؟ وہ زندہ کرے گا جس نے بنایا. نبی کو خود مارا، کہا تو خود موت کے تجربے سے گزر، پھر اٹھ، موت کے بعد جی، پھر اپنے گدھے کو اپنے سامنے موت کے بعد زندہ ہوتے دیکھ. وہ جو کہ بشر تھا اس پر یہ لطف و کرم نہیں تھا، یہ چونکہ نبی تھا تجربہ کرایا. ابراہیم امام تھے، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اب ابراہیم کو مارا نہیں اللہ نے، کہا فخذ 4 من الطیر فصرہن الیک، 4 پرندے پکڑ، ذبح کر، قیمہ کر، تو بلا کے تو زندہ کر. چونکہ یہ ملک عظیم کا مالک ہے، اور ملک عظیم ڈاکٹر اظہر امامت کا نام ہے. یہ چونکہ امام ہے اسے خود نہیں مارا، اسے مارنا اللہ نے اس کی توہین سمجھا. کہا پرندوں کو مار بھی تو اور زندہ بھی تو کر، تاکہ لوگوں کو بشر، نبی اور امام میں فرق سمجھ میں آئے. یہ ہے ملک عظیم. ایک اور کام کیا، چٹکی سے پہلے یاد کرو، میلوں لمبی رسی پر جھولا ہے، جھولے میں خلیل اللہ ہے، کھربوں ٹنوں کے حساب سے لکڑی جل رہی ہے، جھولا جھلا رہے ہیں. ہر جنبش کے ساتھ رسی کو ڈھیلا کیا جا رہا ہے. یعنی پہلے جھولا یہاں تک جا رہا ہے، پھر اس ستون تک، پھر اس ستون تک، پھر دروازے تک، پھر باہر تک. ایسے ہی جھولے کی منزل بڑھ رہی ہے، حتیٰ کہ جھولا آگ کے وسط میں پہنچا. مطمئن بیٹھا ہے اللہ کا خلیل. نمرود ملعون نے ہاتھ میں رومال پکڑا ہوا ہے، ایک آدمی کے ہاتھ میں مقراض ہے بلا تشبیہ جو ڈور کے اوپر ہے. نگاہ نمرود کی طرف ہے کہ رومال ہلے تو میں کاٹوں. پڑھ کتابیں. چھت پہ نمرود کی بیٹی کھڑی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ضمیر پہ لرزہ چڑھا ہے. کیا ہو گیا ہے میرے باپ کو، کیا ہو گیا ہے اس کی نکمی رعایا کو. پوری دھرتی پر ایک ہی تو بھلا بانے سے، اس کے سوا اس کا گناہ کیا ہے کہ اللہ کو جھکنے کا کہتا ہے. سارے، میرا باپ بھی، اس کی ریت بھی، ساری مل کر اس شریف آدمی کو جلانا چاہتے ہیں. اس کا ماتھا نہیں دیکھتے. ایسے ماتھے والے بھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں، اتنی نورانی شکل والے بھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں. کاش اس نے مجھ سے کہا ہوتا، میں اسے نبی بھی مان لیتی، میں اسے رسول بھی مان لیتی، میں اسے امام بھی مان لیتی. چلو اس نے مجھ سے نہیں کہا، میں اس کا اور تو کچھ نہیں کر سکی، میں اس کے ساتھ مر تو سکتی ہوں. یہ کہہ کے اس نے چھلانگ لگائی. اللہ نے کہا جبریل ایک ہاتھ ابراہیم کی طرف بڑھا، ایک اس لڑکی کی طرف، اسے اٹھا کے ابراہیم کے جھولے میں رکھ اور بتا زمانے والے کو امام ہوتا ہی وہی ہے، نہ خود آگ میں جلے نہ حبداروں کو جلنے دے. امام ہوتا ہی وہی ہے، نہ خود جلے نہ
نہ حبدار کو جلنے دے. حبدار چاہے اولاد نمرود کیوں نہ ہو. یہ ملک عظیم والا ہے. میرا مولا رضا ملک اعظم والا ہے. اور عظیم سے اعظم بڑا ہوتا ہے. جیسے کبیر سے اکبر بڑا. تم نے اللہ کبیر کبھی نہیں کہا, اللہ اکبر کہتے ہو. عظیم سے اعظم. اچھا جز بڑی ہوتی ہے یا کل؟ پکی بات. ایک میں زیادہ طاقت ہوتی ہے یا 12 میں؟ نمرود کی اولاد زیادہ بدبخت ہوتی ہے یا سادات و مومنین کی اولاد؟ جزوی امامت کا اکیلا مالک نمرود کی اولاد پر آگ گلزار کر دیتا ہے اور 12 مل کر. السلام علیکم من انتہت. جلدی ترجمہ, کہ پہلی 2-3 ہی فکرے پڑھے تھے زیارت جوادیہ سے میں نے. السلام علیکم من انتہت الیہ ریاست الملک الاعظم. ملک اعظم کی ریاست والے پر. ریاست کہتے ہیں مطلق العنان فرما روائی کو. ہمیں تو پڑھا دیا گیا کہ ریاست ملک کو کہتے ہیں, ریاست فرما روائی کو کہتے ہیں. العظمت للہ. اس پر سلام. وعلم کل شیء. تھا گیا تو بس یہیں کافی ہے. وعلم کل شیء لتمام الامر المحکم. اس پر سلام جسے اللہ نے کل شے کا علم دیا ہے تاکہ اس کا امر محکم پورا ہو جائے. السلام علی من اسماؤہم وسیلۃ للسائلین وحیاک لہم امان المخلوقین. ان پر سلام جن کے نام سوالیوں کا وسیلہ ہے. جی یہ زیارت کسی مولوی نے نہیں پڑھی, مولا نے پڑھی ہے. نویں امام نے پڑھی ہے. مولا کہہ رہا ہے جن کے نام سوالیوں کا وسیلہ, جن کے پیکر مخلوق کے لیے امان. بھائی مرتضی شرح ادھار رہی. ظاہر اگلے سال پھر پڑھوں گا یہ تاریخ. ہاں جب تک زندگی ہے, جب یہ تاریخ آئے گی جہاں بھی مولا میری ڈیوٹی لگائیں گے, فضائل تو سرکار رضا کے پڑھے جائیں گے. کروڑ سال میری عمر ہو جائے, میں تو وہی بیان کروں گا نا جو میں اسے جانتا ہوں. ہم میں سے بھائی ہر بندہ جہاں تک جانتا ہے وہاں تک عالم ہے, اور جہاں سے نہیں جانتا وہاں سے اس کی جہالت شروع ہو جاتی ہے. اور لفظ دیکھیے ڈاکٹر صاحب قابل غور ہے کیا فرما رہا ہے میرا نواں امام. فرماتے ہیں السلام علی السراج الوہاج والبحر العجاج الذی صارت تربتہ محبت الاملاک والمعراج. میرے مولا رضا توفیق دے مجھے حق پہنچانے کی تیرے موالیوں تک, صلاحیت عطا کر انہیں تیرے فضائل کے ہتھوڑے کی ضرب برداشت کر سکیں. فرمایا سلام ہو میرا نور کے دہکے ہوئے چراغ پر. نور کے دہکے ہوئے چراغ پر سلام. سر بفلک موجے رکھنے والے متلاطم کمالات کے سمندر پر سلام. السلام علی من صارت تربتہ محبت الاملاک والمعراج. اس پر سلام جس کی مٹی فرشتوں کی معراج ہے. السلام علی من صارت تربتہ محبت الاملاک والمعراج. سلام ہو اس پر جس کی تربت, جس کی مٹی, جس کی خاک قبر فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے اور فرشتوں کی معراج. آج تک ملا نے ہمیں شیرازی صاحب بھٹکایا ہوا تھا کہ بندہ زمین چھوڑ کے عرش پہ جائے تو معراج ہوتی ہے. سرکار تقی فرما رہے ہیں فرشتے اتر کے میرے بابا کی قبر چومے تو ان کو معراج ہوتی. تو معلوم یہ ہوا معراج صرف اوپر جانے کا نام نہیں. معراج کا راز کیا؟ اب میرا چیلنج ہے, جاؤ علماء شرق و غرب شمال و جنوب تک, کائنات عالم کے ہر عالم تک غضنفر کا پیغام لے جاؤ کہ کیا یہ ہے کتابوں میں یا نہیں کہ معراج یونس فی بطن الحوت. یونس کی معراج مچھلی کے شکم میں تھی. اب مچھلی کے شکم میں ملا کیا تھا یونس کو؟ دیکھا کہ مچھلیاں علی علی کر رہی ہیں, یعنی پردے میں علی کے بارے میں کچھ سن لینے کا نام معراج ہے. وہ چاہے اس پردے میں محمد سنے یا مچھلی میں یونس سنے. ویسے گردیز صاحب یہ راز ہے کوئی اس میں ضرور کہ ہر معراج کا تعلق اس ذات سے ہوتا ہے جس کا نام لے دے کے علی ہوتا ہے. وہ چاہے علی ابن ابی طالب ہو, چاہے وہ علی زین العابدین ہو, چاہے وہ علی ابن موسیٰ ہو, چاہے وہ علی ابن محمد ہو. سنایا نہیں میں نے تمہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم. اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک شہر 12 ہیں, شہر نہیں شہر 12 ہیں.
اور جس دن سے میں نے لوح محفوظ بنائی ہے اس دن سے 12 ہیں. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 زیادہ محترم ہیں. آیت ہے بھائی. اور دیکھو میں اور آپ کیا لگتے ہیں حقائق کے؟ جو قرآن کے وارث کہتے ہیں بس وہ ٹھیک ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ نہیں اس کو افضل ہونا چاہیے، اس کو مفضول ہونا چاہیے؟ یا ہم خدا کو مشورہ دینے والے کون ہیں؟ اس کا مطلب ہے نہ کر کے ہم اس کی مشیت پہ انگلی اٹھاتے ہیں، ہم اس کی حکمت پہ شک کرتے ہیں، ہم اس کے فیصلے سے نالاں ہیں. وہ کہہ رہا ہے منہا اربعۃ حرم 4. سرکار صادق سے پوچھا گیا یہ کون سے شہر؟ فرمایا اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ لوح محفوظ میں امام 12 ہیں. امام 12. اچھا مولا نے شہر کیوں کہا گیا؟ فرمایا شہرتہم فی السماء والارض، آسمانوں میں بھی شہرت رکھتے ہیں، زمین پر بھی شہرت رکھتے ہیں. 4 محترم. میرے مولا فرماتے ہیں اول مختار، اصول کافی تک میں موجود ہے، اول مختار لنفسہ العلی العظیم. فرمایا پہلا نام اللہ نے جو اپنے لیے خود چنا وہ علی العظیم تھا. کیا چنا؟ علی العظیم. اللہ سے بھی پہلے. جی یہ اللہ تو بندے کا دیا ہوا نام ہے، اسے اللہ نے جو خود چنا وہ علی. قرآن پڑھتے ہو؟ پڑھا کرو. وہ اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں ہیں تم شیعوں کے لیے. مولا فرماتے ہیں اگر اللہ سے سرگوشی کرنے کا دل چاہے اور اس کے وسیلے سے ہم 12 سے نماز پڑھا کرو، اور یعنی تم سرگوشی کرنا چاہو تو نماز پڑھا کرو، اور اگر یہ چاہو کہ اللہ تم سے سرگوشی کرے تو قرآن پڑھا کرو. تو پڑھا کرو. سورہ مریم میں ایک آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے حل تعلم لہ سمیہ. لوگو کیا تمہیں اللہ کا کوئی ہم نام معلوم ہے؟ سمی کہتے ہیں ہم نام کو. حل تعلم لہ سمیہ، ہے تمہارے علم میں کوئی اللہ کا ہم نام؟ گردے صاحب جب یہ آیت آئی تھی نا تو میں عالم ارواح میں رہتا تھا. ہاں روح تھا میں. اور بھائی شہر روح تو روح ہوتی ہے، اس پہ تو کوئی پابندی لگا ہی نہیں سکتا. وہ جہاں چاہے جانا چاہے تو روح ہے، جہاں چاہیں جا سکتی ہیں. تو میری روح نے اڑنا شروع کیا، اللہ کا ہم نام، اللہ کا ہم نام، اللہ کا ہم نام. میں ڈھونڈتا رہا شرق غرب شمال جنوب، میری روح اڑتی رہی. اچانک ملک عراق کے شہر کوفے کی مسجد اعظم سے میرا گزر ہوا. ایک خطیب ازل کہہ رہا تھا لوگو آدم سے عیسیٰ تک کوئی نبی اللہ کا ہم نام نہیں، کسی نبی کا نام خالق نہیں، کسی کا نام رازق نہیں، کسی کا نام علیم نہیں، کسی کا نام خبیر نہیں، کسی کا نام کریم نہیں، کسی کا نام رحمان نہیں، کسی کا نام رحیم نہیں. انا الذی انحلنی ربی اسمہ، میں وہ ہوں جسے اس نے اپنا نام عطا کیا. وہ عرش پہ علی ہے، میں فرش پہ علی ہوں. تو فرمایا چونکہ اس کا پہلا نام علی ہے تو آئمہ میں 4 کا نام علی ہے، اس لیے کہہ رہا ہے منہا اربعۃ حرم، 4 زیادہ محترم ہیں میرے ہم نام. تو جس امام کا نام بھی علی ہوگا وہ کمال میں علی ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا وہ صفت میں محمد ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جس کی مٹی محبت ملائکہ ہے، جس کی مٹی فرشتوں کے لیے معراج ہے. کے پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا.